جی تو ذکر ہو رہا تھا. تو میں جو ہے LLB میں نے 75 میں کر لیا. اس کے بعد LLB سے پہلے میں جاؤں گا اگر اپنے اسکول لائف میں آپ کا کتابوں سے تو کورس کتابیں ہوتی ہیں نا. اچھا ہاں رسائل سے کتاب سے پڑھنے رسائل سے کتاب سے ہمارا شروع سے ہی ایک تعلق رہا. جی. اب میں نے عرض کیا کہ ہم لیاقت آباد میں رہتے تھے, معاشی حالات اتنے شاندار تو نہیں تھے کہ ہم بڑی کتابیں خرید کے یا کہیں لائبریری جوائن کر کے, مختصر اوقات تھے اور مختصر ہمارے ذرائع تھے. لیکن تعلق اس طریقے سے ہمارا پورا ہوا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمدرد نونہال ہمارے گھر ضرور تعلیم و تربیت, جی تعلیم و تربیت ضرور آتا تھا ہر مہینے. یہ دو رسائل تو لازمی تھے, ہمدرد نونہال اور جنگ اخبار اور حریت اخبار, اس میں جو بچوں کے پیج ہوتے تھے وہ ہم ضرور پڑھتے تھے. اور ایک شوق تھا پہلے, حریت نے بھی آپ کو نیا رنگ کیا تھا تو وہ ہوتا تھا. اس کے ساتھ پھر جب تھوڑے اور بڑے ہوئے تو اردو ڈائجسٹ, اردو ڈائجسٹ میرا خیال سے ایک مکمل خزانہ ہے ادب کا, اور ہر موضوع پر آپ بیتیاں اور فکشن اور ہسٹری ہر چیز اس میں ہوتی تھی, اور بڑے بڑے رائٹرز ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. الطاف حسین صاحب, الطاف حسین قریشی, وہ اس وقت انہوں نے شروع کیا تھا. اس کے بعد تو بہت سے رسالے آ گئے. دو بھائی تھے, اعجاز صاحب بھی تھے. جی, تو الطاف حسین قریشی صاحب اردو ڈائجسٹ کو کرتے تھے, مدیر وہی تھے. تو بہترین رسالہ تھا, اور ہماری وہ جو پیاس تھی شکاریات ہوتے تھے, تو اردو ڈائجسٹ ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ہم کوئی مطلب اور کتابیں وغیرہ انگریزی میں پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے. ہم جب 7ویں 8ویں 9ویں میں آئے تو پھر ہم نے ریڈر ڈائجسٹ شروع کر دیا. شاید اس کی پیاس جو ہے وہ آپ کو اردو پڑھ کے آئی ہوگی. ہاں, مطلب یہ کہ اب ہمیں دنیا سے, پاکستان سے باہر کیا ہو رہا ہے, ہمارے اپنے کلچر سے باہر کیا ہو رہا ہے, اس کا شوق ہوتا تھا. تو ریڈر ڈائجسٹ اس سے اردو ڈائجسٹ ہوتا تھا, انگریزی میں ریڈر ڈائجسٹ. آج بھی ریڈر ڈائجسٹ کا اپنا ایک مقام ہے, اور وہی اس نے اپنا معیار قائم رکھا ہوا ہے کہ آپ اگر ریڈر ڈائجسٹ کے ریڈر ہیں تو آپ کو بغیر پڑھے اس میں آپ کو چین نہیں آئے گا. اس میں مختلف سبجیکٹس ہیں, لطیفے بھی ہیں اور ہسٹری بھی ہے اور کریج بھی ہے, چھوٹے چھوٹے باکس ہے, پوائنٹس ٹو پونڈر ہے, اور لافٹر ہے, دا لافٹر بیسٹ. کتنی بڑی ٹیم کے پیچھے تھی ہوا کرتی ہے, اتنا سارا سارا نکالا گیا. اچھا, پھر ہم جو ہے ابن صفی کو بہت پڑھتے تھے. اچھا, ابن صفی کے پڑھے بغیر رات کو چین نہیں آتا تھا. آئی ہوپ کہ اصلی والے ابن صفی, اصلی والے وہی زمانے میں ابن صفی, این صفی, بہت ہی, لیکن ابن صفی کا اپنا ایک مزاج ہوتا تھا, اور عمران سیریز اس کی, اور دوسرا ہوتے تھے سارے. تو وہ جب تک اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہم ہیرو تھے. ویسے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی کہ ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ فیس بک کی ایک چھوٹی پوسٹ تھی کہ اب ہماری سمجھ میں ہے کہ لمبے لمبے چھوڑنے والوں کے عمران سیریز کیوں کریں. تو ابن صفی کا عمران سیریز کا اپنا مالا تھا. تو وہ ہم پڑھتے تھے. پھر اور تھوڑے سے ذرا جوانی کی طرف گئے تو ہم نے منٹو کو پڑھا. اچھا, تو منٹو کو پڑھنے کا اپنا ایک, صرف منٹو کو پڑھا یا اسمت چغتائی کو پڑھا؟ اسمت چغتائی کو کم پڑھا. اسمت چغتائی کی بھی کہ ہمارے دوست کہتے تھے اسمت چغتائی کو بھی پڑھو اسی طرح سے لائن میں آگے ہو. جی, تو ہم مطلب بہت انجوائے کرتے تھے, اور اس میں اپنا منٹو میں ہر ادب ہوتا تھا, اور ہر کہانی کے پیچھے ایک سبق ہوتا تھا. اب آپ وہ دیکھیں, کالی شلوار کھول دو, دو کہانیاں ہیں پاکستان بننے کے بعد جو حالات تھے کیمپوں میں, اور وہ جو کہانیاں جو ہے وہ آپ کا دل دہلا دیں گی. تو اس کا لکھنے کا انداز یہ تھا کہ بہت گندگی, جب افسانوں کا نام یہ یقین آدمی کو اندر ہلا کے, تو وہ مطلب ہم بہت پڑھتے تھے, اور مطلب کوئی ہمیں اس میں جھجک نہیں ہوتی تھی. یا شاعری کا معاملہ ذرا میرے ساتھ تھوڑا یہ رہا کہ شعر پڑھے تو ضرور, لیکن یاد کبھی نہیں ہوئے. میری اس میں مطلب کم علمی ہے کہ میں شاعری کی طرف اتنا نہیں میں پڑھ پایا.
کچھ شعر مطلب جی اچھے ہوتے تھے، کبھی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، علامہ اقبال کے شعر یاد کرنے میں، کبھی سوچتے تھے کہ بیت بازی میں جا کے لینا پڑا، بیت بازی گھر میں رات کو ہم یہ باپ نے اچھا یاد دلایا کہ جب ہم بہن بھائی سب کزن ہوتے تھے تو ایک بیت بازی کا ضرور مقابلہ، بیت بازی شروع ہوتی ہے بفتح کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دین میں شعر پڑھو، بالکل، اور پھر وہ اس میں کبھی کبھی اپنے شعر بھی بنا لیتے تو ہماری بہن یہ تو کوئی شعر ہے ہی نہیں، آپ بتائیں کون سے شاعر کا ہوتا نہ تو اگلا مثال نہیں پڑھوں گا. تو یہ ہوتا تھا، مطلب یہ بیت بازی کے حد تک بڑے شعر یاد بھی کرتے تھے، بھائی کل بیت بازی ہوگی تو ہم اچھے شعر ایسا شعر یاد کرے کہ آخر میں رے آئے تک اس کا کوئی دوسرا شعر آئے، تو یہ طریقے سے مقابلے ہوتے تھے. پھر وہ بیت بازی کا آپ کو یاد ہوگا کہ طارق عزیز نے نیلام گھر میں ایک بیت بازی کا بڑا اچھا مقابلہ شروع کیا تھا، تو وہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن بھی ظاہر ہے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اور طارق عزیز کا نیلام گھر جب تک آپ نہ دیکھیں تو آپ کو مزہ نہیں آتا تھا. تو یہ وہ سارے زمانے نہ صرف یہ نیلام گھر پہ زمانے کے جو ڈرامے بول جائے گی، لیکن واقعی جو اس وقت کا جو ٹی وی تھا جس کی منڈے کو چھٹی ہوتی تھی، منڈے کو چھٹی اور شام 5 بجے شروع ہوتا تھا، رات کو 9 بجے ختم ہو جاتا تھا. کیا لطف تھا اس کے لطف تھا. ہم یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا، جی جی، اور یہ بات ہے میرا خیال ہے 66-67 کی، جی 65 میں آیا ہے ٹیلی ویژن، اور 64 میں آیا، اور ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا. لیکن شام کو ڈرامے آتے تھے یا شروع ہوتا تھا تو ہمارے محلے میں جو ایک صاحب کے ٹی وی تھا، تو میرے چھوٹے بھائی شجاعت صاحب جو ٹویٹا ہائی وے کے سی او ہے، تو ان کو وہ اس گھر میں چلے جاتے تھے جی دیکھنے کے لیے. والد صاحب کو بہت غصہ آتا تھا کہ یہ دوسرے گھر میں جا کے کیوں ٹی وی دیکھ نہ دیکھیں. تو ایک دن والد صاحب نے پوچھا کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ ٹی وی دیکھنے گئے ہوں گے. اور وہاں سے وہ گئے اور اچھی طریقے سے سرزنش کی، گوشت مالی بھی کی، اور صبح کو وہ ٹیلی ویژن ہڈیاں امی اور صبح وہ ٹی وی لے آئے. ویسے پاکستان میں یہی ہوا ہے کہ جن کے گھر میں ٹی وی آیا ہے والدین مجبوراً لے گیا کہ محلے میں جا کے دیکھتا ہے. تو اب وہ جو ٹی وی ہمارے یہاں تھا وہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا کیبنٹ تھا، اور اس کا پھر کور سلا، اور وال گرم ہوتے گئے، آج اس کا کپڑے کا کور بھی سلا، اور کور بڑا ایک اسٹینڈ کے اوپر مطلب جیسے ٹرائی پوڈ ہے نا، اس طریقے سے وہ اس کا وہ تھا، اور اس سامنے سے کھڑکی کھلتی تھی اس کی، پھر وہ ٹی وی کا اسکرین نظر آتا تھا، پھر وہ کپڑا ہم اوپر اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ ٹی وی چلتا تھا، اور ٹی وی چلتا پھر سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے شام. اب اچھے پروگرام ہوتے تھے، ہم شروع تلاوت کلام پاک سے شروع ہو کے، اور پھر پہلے بصیرت پھر بنگلہ خبریں، اور وہ پھر 8 بجے 9 بجے خبریں، اور پھر 10 بجے ٹیلی ویژن ختم. اس دوران ڈرامہ ایک 8 بجے یا 7 بجے ڈرامہ ہوتا تھا، اور وہ ڈرامہ ایسا ہوتا تھا کہ سارے شہر کی ٹریفک بالکل سنسان، سڑک کے سنسان ہو جاتی تھی، اچھے سیریز چلتے تھے. تو وہ مطلب وہ بھی ایک طریقے سے ایک ہمارے علم میں اضافی کرتا تھا. اس زمانے کے پروڈیوسر چیزوں کو بڑا خیال کرتے تھے کیا چیز دکھانی ہے آپ کا، کیونکہ پہلے تو کنسپٹ نہیں تھا نا کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ کوئی ڈرامہ دیکھیں. جی جی. تو جب ٹیلی ویژن آ گیا تو پیرنٹس کو بھی ڈرامہ دیکھنا ہے اور بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہ یہ پروڈیوسر کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ ٹیلی ویژن پہ ایسے ڈرامے نہ دکھائیں کہ جہاں پہ آپ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے فیملی کا، وہ کوڈ آف کنڈکٹ وائلیٹ ہو جائے. تو لوگ اپنے اوپر سینسر خود سے نافذ کرتے تھے. تو وہ زمانے کی پروڈکشن کی کیا بات ہے. قاسم جلالی کے ڈرامے ہوتے تھے بہت اچھے. یہ میڈیا میں بڑی چینج آئی ہے. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا اس کا مشرق اخبار کے رحمت اللہ صاحب نکلتے تھے، نکالتے تھے اس کو، تو اخبار میں لوگ دوپہر کے قریب آتے تھے. تو کسی اسٹاف مل کر کے ایک دن صبح آ گئے تھے اور بڑی بے چینی سے لوگوں کا انتظار کرتے اور بڑا کرب کے عالم میں تھے، وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے. تو جب اسٹاف اکٹھا ہوا اور میٹنگ اسٹارٹ ہوئی تو انہوں نے مشرق اخبار سامنے رکھا. کسی سوئمنگ کے مقابلے کی کوئی تصویر تھی، بکنی کے اندر لڑکیاں کو بیٹی اسٹینڈ میں کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے صرف ایک سوال کیا کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، میں ان سے آنکھ نہیں ملا پا رہا ہوں، یا تذکرہ آپ لگا دیجیے. وہ سوچ جو تھی میڈیا کی، جو سوچ کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، آج وہ نہیں ہے. آج نہیں.
تو مطلب یہ کہ علم حاصل کرنے کا اور لٹریچر پڑھنے کا ہمیں شوق اس طریقے سے ہمارا پورا ہو جاتا تھا کہ اردو ڈائجسٹ اور انگریزی کا ریڈر ڈائجسٹ ہم مستقل پڑھتے تھے اور ریڈر ڈائجسٹ کی چیزیں نوٹ بھی کرتے تھے. اچھا ہاں ایک اسپیلنگ کا وہ ہوتا تھا. ریڈر ڈائجسٹ میں ایک الگ سبجیکٹ کہ آپ کریکٹ اسپیلنگس وہ کریں تو ہم اس کو اب نوٹ رکھتے تھے, اس کی یاد رکھتے تھے. مطلب ایک لرننگ ٹول تھا اس وقت. بالکل بہت بڑا. آج بھی جس کا اپنا اسکول لائف میں کوئی بزم ادب ٹائپ کی تقریری مقابلے کی میں نہیں, مطلب ہوتا تھا سیکنڈری ہائی اسکول میں, لیکن میں نے کسی ایسی اس میں ایکٹیویٹی میں اسپورٹس میں ہاکی کھیلتا تھا سیکنڈری اسکول میں. ہاکی مرحوم مقبول زمانے میں تو ہاکی کا کیا کریز تھا ہاکی کا. ہمارے مطلب بڑے کھلاڑی اصلاح الدین اور سرفراز, دو بڑے. اصلاح الدین تو آپ جانتے ہیں پاکستان کا لیجنڈ ہے ہاکی کا, وہ ہمارے اسکول کا تھا. اچھا گورنمنٹ اسکول. ہوا یہ ہے کہ جب سے کرکٹ میں گلیمر آیا نا تو اس نے باقی اسپورٹ کو پچھاڑ دیا اور کمرشلزم. جی ہاں کرکٹ میں اتنا کمرشلزم. بات سر سے ہٹتی ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ میں بتاؤں کہ کرکٹ میں زمانے میں یہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا. بنڈا پکڑنے کا شوق نہیں تھا. اچھا لیکن کرکٹ کو دیکھنے کا میرا دل اچاٹ ہو گیا, میں نے دیکھنا چھوڑ دیا جب دیکھا کہ جینٹل مین گیم نہیں رہا. اب ٹیم کا انتخاب اور کیپٹن کا انتخاب بیوریج کمپنی والے کرتے ہیں جو کہ پوری سیریز کو اسپانسر کرتے ہیں. بالکل. اور صاحب جو اپنے کھلاڑی ہیں ان کو بھی زیادہ فکر یہ ہے کہ اپنے برانڈ کی فکر ہوتی ہے, تو وہ مزہ نہیں رہا جو جینٹلمین گیم جیسے کھلاڑی کی جو کنسپٹ نہیں تھا نا. میچ فکسنگ کا کنسپٹ کیا تھا, بال 10 پوائنٹ کا کیا کنسپٹ تھا. مطلب جینٹلمین گیم اس طریقے سے ہوتا تھا کہ اگر کھلاڑی آؤٹ ہو گیا اور امپائر نے آؤٹ نہیں دیا لیکن کھلاڑی چلا جاتا تھا. جی بلکہ وہ تو انتظار نہیں کرتا تھا. آج تو بیٹھے ہوئے ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں شہر میں ریویو ہوتا ہے, حالانکہ پتا ہے کہ میرا کارڈ پیچھے ہوا ہے, کارڈ بیہائنڈ ہوا ہوں, لیکن وہ ریویو لے گا اور ریویو میں اس کا ریویو مطلب ضائع بھی ہو جائے گا. پھر اوپر سامنے والے جو پلیئر ہے اس کے ساتھ بدمزگی کرتا ہے. تو اس لیے ہر چیز کمرشلزم پہ چلی گئی نا. وہ ماجد ایسے کھلاڑی نہیں رہے. حنیف محمد جو ہوتا تھا کہ وہ آ گیا صبح تو شام تک اس نے آؤٹ ہی نہیں ہونا, بنا دے اس نے 100-125 رن ہے, لیکن ٹک 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 کرکٹ ہوتی ہے. یہاں 5 دن کرکٹ ہو رہی ہے, میچ ڈرا ہو گیا, فیصلہ ہی نہیں ہوا, پتہ چلا 4 اننگیں ہی نہیں ہوئی. لیکن جو شاٹ کھیل رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو بک جیسے لکھا گیا ہے اس طریقے سے. یہ نہیں کہ آپ چوکے چھکے کے لیے آپ شاٹ غلط ٹیکنیک سے مارتے ہیں جو کہ آپ نے رن بنانا ہے. جس طریقے سے آج کل ڈگری حاصل کرنی ہے چاہے وہ کیسی بھی حاصل کرے, آج کل یہ T20 اور ون ڈے اس میں تو کرکٹ کا حلیہ بگڑ گیا. اب وہ جینٹلمین گیم رہا ہی نہیں, بلکہ اب آپ نے رن بنانے چاہے آپ کچھ بھی ہو. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ T20 جو ہے وہ کرکٹ کا ٹویٹر ہے کہ ٹرینڈ بنے گا, ٹرینڈ غائب ہوگا, کوئی آئے گا پیچھے جائے گا, لیکن وہ مزہ نہیں رہا. خیر آپ ساری تو بات چلی تھی آپ کے اسکول والے. اس طریقے سے ہم نے اسکول میں یہ ادب سے اس طریقے سے رہے, اور ادبی جو مقابلے ہوتے تقریری مقابلے اس میں ہم شریک ضرور ہوتے تھے. مطلب پارٹیسپیٹ ایز اے مقرر تو نہیں کرتے تھے, لیکن سننے کی حد تک, کیونکہ ہمارے اسکول کے ساتھی تھے, ایک ڈاکٹر علیم تھے میرا اسکول کا ساتھی, وہ بہت اچھا ڈبیٹر تھا. اچھا. اور وہ انٹر اسکولز اور انٹر سٹیز مقابلے ہوتے تھے, وہاں جاتا تھا, اور بڑا مطلب اس کے ماموں تھے وہ ہمارے یہاں استاد فارسی کے استاد بھی تھے, اور وہ اس کو تقریر لکھ کے بھی دیتے تھے اور تقریر جو ہے وہ کرنا بھی سکھاتے تھے. تو مطلب جی تو وہ اسکول کی باتیں چل رہی تھی اور ہاکی کی باتیں چل رہی تھی. تو اسکول میں نے ہاکی کھیلی. جی کرکٹ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ گلی کی حد تک, کسی کرکٹ ٹیم میں نہیں شامل ہوا. البتہ کالج میں کرکٹ کی ٹیم میں تھا, اور کالج میں ٹورنامنٹ میں بھی حصہ لیا. بیٹنگ بیٹنگ اور لیکن یہ کوئی خاص مقام نہیں پیدا کر پایا ہم کرکٹ میں, نہ زیادہ ٹائم دے پائے. اور شاید بڑے بھائی میرے وہ کرکٹ کے بڑے زبردست قسم کے بالر تھے, فاسٹ بالر, اور وہ صبح اتوار کو
8 بجے چلے جانا اور شام کو آنا, اور دن میں بھی شام کو بھی پریکٹس کرنا. بڑے بھائی کرکٹ میں بڑے. تو آپ تو ان کی دیکھا دیکھی بس میدان چلے جاتے دیکھنے کے لیے کیوں چلے جاتے تھے وہ کبھی کھلا بھی لیتے تھے, لیکن یہ بیٹھ جاؤ بھائی ابھی چوٹ لگ جائے گی یہ ہو جائے گا اس طریقے سے. تو وہ کرکٹ کھیلی. ہاکی ہم باقاعدہ کھیلتے تھے, شام کو پریکٹس کرنے جاتے تھے نازمات میں. نازمات کا گراؤنڈ ہوتا تھا کالج, گورنمنٹ کالج کے ساتھ, اور ہم نازمات کی ٹیم ہوتی تھی, وہ ٹورنامنٹس ہوتے تھے. ہم لیفٹ ہاف پہ کھیلتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا. بڑا فٹ بال بھی کھیلی. اب تو ہاکی کے جتنے پلیئر ہیں سارے لیفٹ آؤٹ ہو گئے. یہی ہے, ہوتا رہتا ہے, ٹرینز آتے ہیں, ٹرینز ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں. کچھ نہ کچھ یہ ہاکی ہے, فٹ بال ہے, ایک اس میں فزیکل بچوں کی, لڑکوں کی ہوتی تھی. آج کل میں دیکھتا ہوں فٹ بال بھی وہ گھٹنے انگوٹھوں سے کھیلتے رہتے ہیں, مطلب کرکٹ بھی وہ ٹی وی کے اوپر کھیلتے ہیں. اس نے میڈیا نے اور مطلب آئی ٹی نے فزیکل تو ویڈیو گیمز نے بچوں کو بالکل صحت تباہ کر دی ہے. اب میرے گھر میں میرا جو بھتیجا ہے, چھوٹا ہے, مطلب 9th کلاس میں پڑھتا ہے, وہ ایکسٹرا آرڈنری بریلینٹ ہے, انٹیلیجنٹ ہے, اور ساری انٹیلیجنس وہ اپنی استعمال کرتا ہے ویڈیو گیمز میں. اور مطلب آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, کوئی بھی آپ اس کے ساتھ گیم کھیلے, اور بڑا ایکسیلنٹ ہے وہ, فائدے بھی, لیکن فزیکلی وہ بالکل منحنی سا ہے. اور اس کو ڈانٹ پڑتی رہتی ہے کہ تم, حالانکہ کرکٹ کھیلتا ہے وہ, کہ بھائی تم کرکٹ میں انڈر 19 میں انڈر 13 میں وہ آیا تھا کراچی سے. تو اس کو ہم لوگ مذاقاً کہتے تھے کہ بھائی تم آ تو گئے ہو میرٹ پہ, لیکن تم اپنی جب تک کہ فزیک کو اسٹرانگ نہیں کرو گے تو اتنا کیسے تم برڈن لوگے کہ آپ نے 10-15 اوور 20 اوور بھی کرانے ہیں, آپ نے بیٹنگ بھی کرنی ہے, آپ نے ڈائیو لگا کے کیچ بھی کرنے ہیں, اپنے آپ کو ذرا اسٹرانگ کرو. ہم مستقل اس کو, لیکن اس کو فالتو ٹائم میں اس کو بس ویڈیو گیمز چاہیے. تو اس طرح آپ کا اسکول کا ماشاء اللہ سفر چلتا رہا, پھر کراچی دیکھنے کا موقع ملا ہوگا اسکول کے دوران میں؟ کراچی تو سمجھیں, میں نے بتایا کہ کراچی اس طریقے سے دیکھنے کا موقع ملا. ایک تو وہ ڈبل ڈیکر بس تو پیدائش سے پہلے جا چکی. جی وہ جا چکی تھی, لیکن جب ہم زیادہ تر چونکہ سفر ہم بس سے کرتے تھے, اور لیاقت آباد سے ہم صدر جا رہے ہیں, یا عید کی شاپنگ کے لیے والد صاحب ہمیں ڈینسو ہال لے جاتے تھے. اچھا. جوتا, عید کے جوتے وہاں پہ ڈینسو ہال پہ ایک کیپ ہاؤس والا تھے خاص, جی ٹوپیاں, اور وہ کانپور شو اسٹور ہوتے تھے. اچھا. تو وہاں سے والد صاحب ہمیں جوتے دلا. تو جوتے کی قیمت 22 روپے 23 روپے ہوتی تھی. اتنا مہنگا؟ تو وہ ہم سب بہن بھائی, وہ ہمارے لیے عید سے پہلے عید ہوتی تھی کہ ہم جائیں گے, سب بس سے جاتے تھے, اور ڈینسو ہال پہ اتر کے پھر تھوڑا پیدل چل کے پھر وہ جوتے, روزے ہوتے تھے, روزے میں, اور پھر وہ جوتے خرید کے ہم پھر 4-5 بچپن میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ایک تو جوتے ملنے سال میں ایک ہی بار شادی کے نام عید کے موقع, وہ بھی پیرنٹس کی خواہش تھی کہ وہ والے جوتے پہنو کہ اسکول پہن جا سکو. لمیٹڈ انکم ہوتی تھی, مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ کے کھیلنے کے جوتے الگ ہیں اور دوپہر کے باہر جانے کے الگ ہیں, اور ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں. بالکل, کہ عید پہ جوتا وہ ملا جو سال سال اسکول پہننا ہے. بالکل بالکل. اور جو سال میں آخر 2 جوڑے کپڑے پہننے ہی ہیں, اسی میں کیوں نہ عید کر لی ہے. بالکل بالکل. اور مطلب یہ کہ اپنے جو مختصر وسائل ہوتے تھے, ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی فاروقی صاحب کے, ایک احساس والدین کو ہوتا تھا کہ ہمارے جو مختصر وسائل ہیں, اور ہم اپنے ان مختصر وسائل میں جس طریقے سے عزت سے گزارا کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو باہر اس کا احساس نہ ہو. آپ یقین جانیں کہ ہمارے یہاں 2 طرح کے برتن ہوتے تھے. اچھا. ایک مہمانوں کے لیے, اور ایک جو ہے عام استعمال کے لیے. ڈنر سیٹ ضرور ہوتا تھا, جو میرے والد صاحب بہت اپنی پسند سے لاتے تھے, لیکن ڈنر سیٹ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا تھا. اسی طریقے سے کپڑے,
مطلب باہر پہننے کے کپڑے الگ ہوتے تھے گھر والے اور گھر والے کپڑے الگ ہوتے تھے. اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ باہر جا کے احساس نہ ہو کہ یہ بیچارے ان کے وسائل مختصر ہے. بہت شاندار. ایمانداری رہی ہے کہ آپ کے بچوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے بچوں میں بہت سا ہے کہ جب مہمان آئے ہیں اور ان کے ناشتہ لگا ہے تو سارے بڑے موزوں کے دور کھڑے ہوئے اور کوئی قریب نہیں آ رہا ہے اور دوڑ لگی. ماں باپ یہ کہتے تھے بھائی جب مہمان چلے جائیں گے جب آپ کو ملے گا آپ نے ہاں اس طرح سے نہیں کرنا کہ نیت خرابی کا مظاہرہ کرے تو ہم بڑے بادب اور نظر وہی ہوتی تھی. بلکہ وہ میرا بھتیجا ابھی کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے ابھی تک یہ ہے چیزیں, تو بھتیجا مہمان سے کہتا ہے کہ آپ کب جائیں گے تو نے کہا بھائی ابھی تو میں آیا ہوں ابھی جاؤں گا. لیکن میں سے بات آؤں کہ وہ بعض مہمان بھی ایسے ہوتے تھے کہ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ, شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ, میں فٹنس خیال سے پھر آ گیا ہوں. وہ ایک ڈرامہ آیا تھا نا, اس ڈرامے میں بھی یہی ایک صورتحال دکھائی تھی کہ یہ ڈرامہ میں خیال سب کے گھر میں ہوا تھا. ہمارے ادھر مہمان جانے کا انتظار کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دہن کر کے پھر کوئی بچہ نہیں تھا. اچھا, تو ہم اسی طریقے سے بس بڑے ہوئے اور پھر کالج میں لا کالج میں آ گئے. لا کالج میں انٹر درمان چھوڑ گیا آپ نے گورنمنٹ کالج میں ہم نے انٹر کیا اور گورنمنٹ کالج میں اسکول کے ساتھ میں اور کالج کے ساتھ میں فرق دیکھا آپ نے؟ بہت فرق ہوا. بہت فرق ہوا. گورنمنٹ کالج میں جب ہم کالج میں آئے تو لائف بالکل چینج ہو گئی جی. ایک تو یہ کہ اسکول میں ہم اردو میڈیم میں تھے, اچھا, اور کالج میں ایک دم انگلش میڈیم, فزکس کیمسٹری اور میتھمیٹکس سارے سبجیکٹ انگلش. تو ہمیں بہت ڈیفیکلٹی ہوئی سمجھنے میں کہ اب اس زمانے میں ٹیچر جو تھے وہ اردو میں نہیں پڑھاتے تھے, انگلش کے سبجیکٹ کیمسٹری فزکس انگلش میں لیکچر دیا کرتے تھے. تو ہمیں شروع میں تو بالکل کچھ پلے نہیں پڑتا تھا اور احساس ہوتا تھا کہ ہم کہاں آ گئے, ہمارے ساتھ یہ چلے گا بھی, چل سکے گا بھی, سائنس سے نہیں چل سکے گا. مطلب ہم میٹرک تک تو ہم نے صرف انگلش کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا نا, اور وہ سبجیکٹ چھٹی سے شروع ہوئی انگلش ہماری. چھٹی میں پہلی دفعہ ہم نے ABCD سیکھی اور وہ وہ کتاب گرامر ہم نے چھٹی میں پڑھنا شروع کی, ناؤن ورب وغیرہ اس کو یاد کرتے تھے. تو اب میٹرک پہ آ کے وہ ختم ہو گئی. میٹرک میں اب جب فرسٹ ایئر میں تو ٹوٹلی ہر چیز انگلش میں. اب ظاہر ہے کہ جو انگلش میڈیم کے بچے آئے ہوئے ہوتے تھے ان کا انداز دوسرا ہوتا تھا, اور ہم اردو میڈیم کے جو بچے تھے کالج میں ہم بالکل ایک ذرا تھوڑا کمپلیکس میں رہتے تھے. اچھا, پوچھتے بھی نہیں تھے کہ سر ہمیں چیز سمجھ میں نہیں آئی, کہ ایسا نہ ہو کہ ایگو کی بات تھی کہ یہ کہیں گے انگلش نہیں آتی. تو خاموشی سے ہم سنتے رہتے تھے, نوٹس لیتے رہتے تھے, پھر گھر پہ آ کے پڑھتے تھے, پھر 2 دفعہ پڑھتے تھے, پھر 3 دفعہ پڑھتے تھے. تو مطلب یہ ایک عجیب سا کنٹراڈکشن تھا کہ آپ آل آف سڈن اتنا چینج ہو جائے کہ صرف ایک سبجیکٹ پڑھتے ہوئے انگلش کا, پھر سارے سبجیکٹ انگلش میں پڑھے. اور پھر وہ ٹیچرز البتہ ہمارے کالج میں بھی ہمیں بہت اچھے ملے. ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے ابراہیم صاحب, ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو بچے نہیں پڑھ سمجھ پا رہے وہ میرے پاس آ کے, وہ ہاسٹل میں رہتے تھے یہاں DJ کالج کے ہاسٹل میں, تو ہم ان کے گھر چلے جاتے تھے ہاسٹل میں, اور فزکس کے جو سوالات ہمارے سمجھ میں نہیں آتے, اور وہ بھی بغیر پیسوں کے. ہم نے کبھی نہیں, ایک تو پیسہ جب سے آیا نا بغیر نہیں کبھی سوچا بھی نہیں, نہ انہوں نے کبھی اس قسم کا اظہار کیا کہ بھئی آپ پڑھنے آتے ہو تو آپ پیسے بھی تو دو نا. حالانکہ وہ کراچی میں اپنے نوکری کے لیے آئے ہوئے تھے, پنجاب کے تھے, لیکن یہ ہے کہ بڑے ویلیو تھے. اور انہوں نے جو ہمارے بچپن کے اساتذہ تھے, جو کالج کے اساتذہ تھے, یہ نہیں کہ بڑے کوئی پشتائی رئیس تھے کہ صاحب اتنے پیسے نہیں ہے, وہ بھی بہت سفید پوش, ہینڈ ٹو ماؤتھ, لیکن تصور نہیں تھا کیونکہ استاد کا اور شاگرد کا رشتہ تو ایک روحانی باپ بیٹے کا رشتہ تھا. بالکل. تو اور اسی کنسپشن لیکن صرف ٹیچر تو اپنی جگہ مطلب سب سے زیادہ باعزت پیشہ ٹیچنگ کا سمجھا جاتا تھا. ڈاکٹرز کا پیشہ دیکھ لیں کہ بچے کو جب ڈاکٹری میں ایڈمیشن دلاتے تھے ماں باپ تو یہی کہتے تھے کہ تمہیں خدمت خلق کرنی ہے, تم نے
लोगों की जान बचानी है। ये नहीं होता था कि जी वो स्पेशलिस्ट बन के और सैकड़ों रुपए फीस लेगा और लोगों को मरते हुए देखेगा, लेकिन जब तक उसके पैसे नहीं मिलेंगे वो मरीज को हाथ नहीं लगाएगा। ये टोटली एक कल्चर होता था, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, वो अपना प्रोफेशनलिज्म शो करता था, वो इंसानियत शो करता था, वो पैसे के पीछे कोई भी नहीं भागता था। और इसीलिए यहाँ से लोग मतलब डॉक्टर देख ले, इंजीनियर्स देख ले, सब बस में ट्रेवल करते थे। कितनी गाड़ियां होती थी, कितनी कारें होती थी, कुछ भी नहीं। और ये एहसास भी नहीं होता था कि हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बस में कोई ये नहीं होते थे कि बहुत ही लोअर क्लास के लोग बैठे हों। हमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ब्यूरोक्रेट, टीचर्स, डॉक्टर्स उसी बस में ट्रेवल करते थे। और आपको याद होगा कि ये कराची का हाल ये तो नहीं होता था जो अब हाल है। बस स्टॉप के ऊपर लाइन लगी, मैंने पापुआ शहर में देखा है, वो जिग-जैग लाइन लगी होती थी इसमें। मजाल नहीं है कि कोई लाइन तोड़ के बस में सवार हो जाए। और आपको याद होगा कि ये जो 7 डे हॉस्पिटल है में एक जगह, उसमें एक बोर्ड लगा हुआ था, निजामात कराची में हॉर्न बजाना मना है। मतलब कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में हॉर्न बजाना, तो हॉर्न नहीं बजाया जा सकता था। साइकिलें बगैर लाइट के, वो डायनोमा वाली लाइटें होती थी, वो साइकिल वाले का चालान हो जाता था अगर उसकी लाइट नहीं जल रही, और वो पुलिस वाले उसकी हवा निकाल देते थे या कुछ और उसको तंग करते थे। लेकिन साइकिल में भी लाइट सामने जरूर जलनी है। और सड़कें कराची की धुलती थी, हमने खुद देखी है। दुनिया आगे जा रही है, पीछे आ रहे हैं। हाँ, मतलब ये कि ये चीजें हमारे पूरे मुआशरे में नितात है, लोगों में नितात है, रिश्तों में नितात है। कोई कंसेप्ट नहीं था कि गार्बेज बाहर पड़ा होगा। मतलब ये तो मैंने आप यकीन करें 70s तक कराची में देखा है कि बस स्टॉप के पास एक लाइन लगती थी लोगों की, और 1 बाय 1 गाड़ी आई, सवार हुई, जिसको अपना रुक गया, फिर आगे चल पड़ी। अब तो कोई सफरी नहीं है। पता नहीं क्या वजूहात है, हमारे वसाइल कम हो गए, हमारे नफसी एक तो ये कि पॉपुलेशन का बोझ इतना बढ़ गया, उतनी हमारे वसाइल। तो मतलब हमने गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर किया, उसके बाद बीएससी हमने सुपीरियर साइंस कॉलेज से किया। सुपीरियर साइंस कॉलेज उस जमाने में कासमाबाद में होता था जी, और वो भी साइंस के सब्जेक्ट थे। यहाँ पे हमारे उस्तादों की जब भी बात होती है, और मैं जब अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ तो अपने अच्छे उस्तादों की भी उसको शामिल करता हूँ दुआ में। और वाकई उस्ताद माँ बाप के बाद उस्ताद ही होते हैं, जो आपकी जिंदगी जिन्होंने बनाई होती है। काश कि आज के असाज़ा ये बात समझ जाए। मतलब मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि कई जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, तो हर खास जगह पे, हर खास मौके पे अपने असाज़ा को मैंने नाम लेके उनकी मुक़र्ररी किए हैं। तो जाहिर है कि किसी उम्र में 40 साल हो गए किसी। ये जो आज के असाज़ा 10,000 20,000 पे ट्यूशन लेके कमाते हैं, वो तो बड़ा नुकसान का सौदा कर रहे हैं। नुकसान ही नुकसान है, उनको एहसास नहीं है, उनको भी ज़फ़र शेरवानी भी तस्लीम फारूकी इनके लिए बात दुआ करने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता सामने। मतलब सामने जो जिस तरीके से आज का शागिर्द अपने उस्ताद से बात करता है जी, कैसा बोलता है, वो भी पैसे बात करते हैं। तो इस तरीके से जब कॉलेज में हम आए बीएससी के लिए, तो हमारे एक टीचर थे जारी साहब, वो केमिस्ट्री के टीचर थे। उन्होंने हमें बहुत सिखाया, मतलब केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ाई, बल्कि उन्होंने हमें अच्छा इंसान बनने में बड़ा काम किया। और वो डिसिप्लिन सिखाते थे कि आप लैब में मजाल नहीं है कि हम किसी केमिकल की बोतल उसमें जब प्रॉपर जगह पे ना रखें और हम वहीं पर लेबोरेटरी में छोड़ दें। बहुत सख्त नाराज होते थे, या टाइम पर ना पहुंचे, या टाइम पर हम अपना प्रैक्टिकल खत्म ना करें। और वो भी जो चीज समझ में नहीं आए, आप मेरे घर पे आ जाएं। हाँ। और वो घर पे बराबर की हमारी मदद करते थे, पढ़ाते थे। और उनका एक बहुत बड़ा मतलब ये तरीक़ेकार था, बहुत अजमत वाले इंसान थे कि वो अपने स्टूडेंट्स की इज्जत बहुत करते थे और इज्जत कराते भी थे। हमेशा हायर ग्रेड में रखते थे उस्ताद टीचर में। जो इज्जत करता है वही इज्जत करवाता भी है, वरना तो वो एक, अगर आप इज्जत किसी की ना, मेरे बड़े भाई भी, चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया कि हमेशा स्कूल से लेके और कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक एक ही रहा, तो मेरे बड़े भाई के भी वही उस्ताद थे। जो मेरे बड़े भाई जब आर्मी में चले गए, तो एक दफा मिलने गए टीचर्स थे, तो उस जमाने वो लेफ्टिनेंट थे। तो उन्होंने अपने बड़ा खुशी से तारुफ कराया कि भाई ये मेरा इसी कॉलेज का शागिर्द है, कैप्टन।
तो भाई ने कहा कि मैं कैप्टन अभी नहीं हूँ, मैं तो सभी सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ। कहेंगे तो क्या हुआ, कैप्टन हो जाओगे। तुम हमारा भी तारुफ प्रोफेसर कराते हो, हम प्रोफेसर थोड़ी है, हम तो लेक्चरर हैं।